دشتے جنو قسط نمبر 7۔ مرادو کمرے سے نکل گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کنڈے کی آواز سے نائلہ نے محسوس کر لیا تھا کہ باہر سے تالا لگا دیا گیا ہے۔ نائلہ نے اٹھ کر اندر سے کنڈا لگا دیا اور ساتھ والے کمروں میں کھلنے والے دروازوں میں بھی کنڈے ڈال دیے۔ پھر بستر پر لیٹ کر اس نے پیٹ کے زخم پر آئنٹمنٹ لگائی اور لحاف اوڑھ لیا۔ لالٹن کی لو مدھم کر کے اس نے نیچے زمین پر رکھ دی تھی۔ اس نے رضیہ سے سونے کا بہانہ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دماغ میں بہت سی باتیں گڑمڑ ہو رہی تھی۔ رضیہ کے لائے ہوئے اخبارات کی خبروں نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ پولیس اسے ہر طرح سے پھنسانا چاہتی تھی، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اچانک پولیس والے اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں۔ جب تک اس کا باپ عبدالصمد درانی زندہ رہا تھا، پولیس کے بڑے بڑے افیسر ان کے دروازے پر حاضری دیا کرتے تھے، لیکن پھر یکایک پولیس کے رویے میں یہ تبدیلی بھی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے کبھی پولیس کو منہ نہیں لگایا تھا۔ زیادہ عرصہ تو وہ لاہور میں ہی رہی تھی۔ اسے 2 گنڈوں نے اغوا کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر گولی مار کر زخمی کر دیا تھا، اور جس شخص نے انسانی ہمدردی کی بنا پر اسے ہسپتال پہنچایا تھا، پولیس نے اسی کے قتل کے الزام میں نائلہ کو گرفتار کیا تھا۔ لیکن سوال تو یہ تھا کہ اس شخص کو قتل کس نے کیا تھا؟ کیا نائلہ کو کسی سازش کے تحت کسی کیس میں پھنسانے کے لیے اس بے گناہ شخص کو پولیس نے قتل کیا تھا؟ وہ سے سوالات تھے جو نائلہ درانی کے ذہن میں چکرا رہے تھے، لیکن کسی کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ رات کے سناٹے میں کسی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اگر یہ مکان کسی بستی میں ہوتا تو ممکن ہے کبھی کبھار کوئی آدھ آواز سنائی دی جاتی، مگر یہ مکان اکیلا تھا، چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ نائلہ درانی بستر سے نکل کر کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ کھڑکی کا شیشے والا پٹ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور اسے جھرجھری سی آ گئی۔ وہ کھڑکی کی آہنی سلاخوں کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور باہر گہری تاریکی میں گھورنے لگی۔ جھینگروں اور حشرات الارض کی آوازیں رات کے سناٹے میں عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ تاریکی میں کبھی کبھی کوئی جگنو بھی چمکتا ہوا نظر آ جاتا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑکی کے سامنے کھڑی رہی، پھر اس نے کھڑکی بند کر دی اور دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گئی اور لحاف سینے تک اوڑھ لیا۔ وہ رات کو دیر تک مطالعہ کی عادی تھی، یا اس کے پاس رضیہ کے لائے ہوئے چند اخبارات تھے، مگر لالٹن کی روشنی میں مطالعے کی کوشش کر کے اپنی آنکھوں کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں بھی ان اخباروں میں پڑھنے کو تھا ہی کیا، اس کے خلاف جھوٹی خبریں۔ نائلہ درانی کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری محسوس ہو رہا تھا، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ گاؤں کی زندگی کی عادی تھی، اس کی زندگی کا بیشتر حصہ گاؤں میں ہی گزرا تھا، لیکن اس کے گاؤں کے گھر میں تو کبھی ایسا سناٹا نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس گھر میں اس کے علاوہ 4 افراد اور تھے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی یہاں کی قبر کی سی خاموشی طاری تھی۔ نائلہ کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لوگ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر خود بھی سو گئے ہوں۔ ان کے اطمینان کی بہت سی وجوہات ہو سکتی تھی۔ کھڑکی میں آہنی سلاخیں اور اس کے کمرے کے دروازے باہر تالا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے نائلہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ نائلہ درانی بستر پر لیٹے لیٹے یہاں سے فرار کے امکانات کا جائزہ لیتی رہی۔ اگر کھڑکی کی کم از کم 2 سلاخیں نکال دی جائیں تو فرار کی کوشش کی جا سکتی تھی، مگر سلاخیں بہت مضبوط تھیں، انہیں تو اپنی جگہ سے ہلانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کی نگرانی کے لیے یہاں 4 افراد موجود تھے۔ ان میں تو ایک تربیت یافتہ گن مین بھی تھا، جسے خاص طور پر اس کی نگرانی کے لیے یہاں چھوڑا گیا تھا۔ اگر ان لوگوں میں سے کسی کی کوئی آواز سنائی دے رہی تھی تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اطمینان سے سو گئے ہوں گے۔ ممکن ہے وہ کسی کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور ان کی آوازیں یہاں تک نہ پہنچ رہی ہوں۔ نائلہ کو وقت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے خیال میں رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ لحاف میں دبکی کروٹیں بدل رہی تھی کہ بائیں طرف والے دروازے کی دوسری طرف آہٹوں کی بہت ہلکی سی آواز سن کر وہ چونک سی گئی۔ رضیہ نے بتایا تھا کہ وہ کمرہ مرادوں کا تھا اور دوسری طرف والا کمرہ رضیہ کو دیا گیا تھا۔ آہٹیں 1-2 بار پھر سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے 2 افراد آپس میں کسی قسم کی جدوجہد کر رہے ہوں۔ نائلہ بڑی آہستگی سے پلنگ سے اتر آئی اور دبے قدموں چلتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچ گئی اور دوسری طرف جھانکنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ بالآخر اسے دروازے میں ایک جھری سی نظر آ گئی۔ اس نے جھری میں آنکھ لگا دی۔ دوسرے کمرے میں لالٹن جل رہی تھی، روشنی مدھم تھی۔ نائلہ کو پہلے تو کچھ نظر نہ آ سکا، اور پھر جب دوسری طرف کا منظر دکھائی دیا تو اس کے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ مرادو تھی اور اس کے ساتھ گن مین بابر تھا۔ مرادو بابر کے شکنجے میں تھی اور بابر اسے بے لباس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ مرادو اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بابر کے منہ سے ہلکی سی غراہٹ نکلی۔ میں جب بھی اس ڈیرے پر آتا ہوں تمہیں دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہوں۔ پچھلی مرتبہ میں نے بڑے سیدھے سادے طریقے سے تم سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تم نے مالک سے میری شکایت کر کے مجھے ان کی نظروں سے گرا دیا تھا۔
آج میں نہ صرف اپنی توہین کا بدلہ لوں گا بلکہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ آئندہ تم میرے سامنے انکار نہیں کر سکو گی۔ چھوڑ دو مجھے کمینے، میں آواز دے کر بخشو کو بلا لوں گی۔ مرادو بولی۔ بخشو؟ بابر کے لہجے میں طنز تھا، وہ تو افیون کھا کر سو رہا ہوگا، اس وقت تو فرشتے بھی اسے گہری نیند سے نہیں جگا سکیں گے۔ آج میں نے اسے چھٹانگ پر افیون لا کر دی تھی، اس نعمت کے بدلے تو وہ تمہیں بخوشی میرے حوالے کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں شرافت سے مان جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی، مرادو نے دھمکی دی۔ بابر نے بڑی پھرتی سے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا دیا، دوسرا ہاتھ اس کی قمیص کے گلے پر ڈال کر زوردار جھٹکا دیا۔ مرادو کی قمیص پھٹ گئی، لیکن وہ آسانی سے بابر کے سامنے ہتھیار ڈالنے والی عورت نہیں تھی۔ شروع میں اس کے بارے میں نیلا درانی کا خیال کچھ اور تھا، لیکن اب اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کم از کم اس معاملے میں باکردار عورت تھی۔ اس نے پوری زندگی ایک ایسے آدمی کے ساتھ گزار دی تھی جو اس کے جذبات کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکا تھا، مگر اس نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ ایک لہیم شیم عورت تھی، لیکن ایک مرد کے مقابلے میں پھر بھی کمزور تھی۔ نیلا درانی دروازے کی جھری سے آنکھ لگائے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ ان کے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ خود بھی ایک عورت تھی اور اس طرح عورت کی توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مرادو! نیلا درانی نے دروازہ دھڑدھڑاتے ہوئے چیخی، اس کمرے میں کون ہے؟ دروازہ کھولو۔ دروازہ دھڑدھڑانے کے بعد اس نے ایک بار پھر جھری سے آنکھ لگا دی۔ گن مین بابر نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس نے مرادو کو چھوڑ دیا، دیوار کے ساتھ لگی کھڑکی میں اپنی رائفل اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے جاتے ہوئے مرادو سے کچھ کہا بھی تھا، غالباً کوئی دھمکی دی تھی۔ مرادو اپنی قمیض درست کرنے لگی، مگر قمیض سامنے سے پھٹ چکی تھی۔ اس نے چادر اٹھا کر اوڑھ لی اور نیلا نے ایک بار پھر دروازہ دھڑدھڑا دیا، دروازہ کھولو مرادہ۔ چند سیکنڈ بعد دوسری طرف سے کنڈا ہٹائے جانے کی آواز سنائی دی۔ نیلا نے بھی اپنی طرف کا کنڈا ہٹا دیا، اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ مرادو کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کون تھا وہ؟ نیلا نے اسے باہوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں بی بی، کوئی بات نہیں، مرادو نے جواب دیا، لیکن میں خود دروازے کی جھری میں سے دیکھ چکی ہوں، وہ تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے شور کیوں نہیں مچایا؟ نیلا بولی۔ کیا کروں بی بی؟ مرادو روحانسی آواز میں بولی۔ ہم غریب مزاریں اپنے مقدر میں ذلت اور رسوائی لے کر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ذمہ داروں کے ظلم سہنا اور ان کے کرندوں کے ہاتھوں رسوا ہونا ہمارا مقدر بن چکا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم اس طرح کسی کے ہاتھوں کھلونا بن جائیں۔ یہ بابر پہلے بھی ایک دو مرتبہ دسترازی کی کوشش کر چکا ہے، ایک مرتبہ میں نے مالک سے اس کی شکایت بھی کی تھی، لیکن اس بے غیرت پر اس ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز سن کر رضیہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اسے بھی بابر کی اس دیدہ دلیری پر حیرت ہوئی تھی۔ اگر مرادو گھر میں اکیلی ہوتی تو اس پر دسترازی کی کوشش کس حد تک سمجھ میں آتی تھی، مگر اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے ایسی کسی کوشش کو حماقت ہی ہو سکتی تھی۔ اس کا شاید دماغ ہی خراب ہو گیا تھا۔ بخشو واقعی افیون کھا کر سویا تھا، اس واقعے کی خبر تک نہیں ہو سکی تھی۔ مرادو نے نائلہ اور رضیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ بخشو کو اس سلسلے میں کچھ نہ بتائیں۔ بابر غالباً حویلی سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ اس کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رضیہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور مرادو نے بھی نائلہ کو اس کے کمرے میں دھکیل کر اپنی طرف سے باہر کا کنڈا لگا دیا۔ نائلہ بستر پر لیٹ گئی، وہ یہاں سے فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور اب اس واقعے نے اسے امید کی ایک ہلکی سی کرن دکھا دی تھی۔ وہ مرادو سے ہمدردی کا اظہار کر کے اسے بابر کے خلاف استعمال کر سکتی تھی، اس طرح اسے یہاں سے فرار کا موقع مل سکتا تھا۔ صبح ہوتے ہی نیلا درانی نے اس منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ مرادو سے ہمدردی جتا کر وہ اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور نیلا درانی نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ مرادو کا رویہ تبدیل ہو رہا تھا۔ گزشتہ روز اس کے رویے میں جو سختی تھی وہ بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ بابر دن میں حویلی میں نظر نہیں آیا تھا، بخشو کو رات والے واقعے کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اسی کے ذریعے بابر کو حویلی سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ سپہر کے قریب نیلا درانی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے بابر کو حویلی کی پچھلی طرف باغ میں گھومتے ہوئے دیکھا تھا۔ 3-4 روز گزر گئے۔ نیلا درانی اس حویلی میں قیدیوں کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ اس دوران باہر کا کوئی بھی شخص حویلی میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی کوئی یہاں سے گیا تھا۔ نیلا کا رابطہ دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اس حویلی کے باہر کیا ہو رہا ہے، اور پولیس کی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ 5واں دن تھا، شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا کہ اچانک ایک موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی اور بالآخر ایک موٹر سائیکل حویلی کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ بابر اس وقت اندر تھا اور حویلی کا گیٹ بند ہو چکا تھا۔ اس نے چھوٹی سی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور پھر گیٹ کھول دیا۔ موٹر سائیکل پر سوار شبیر درانی کا آدمی تھا۔ کیا بات ہے برکت، تم کچھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو؟ بابر نے پوچھا۔ مالک نے بھیجا ہے مجھے، برکت نے جواب دیا۔ پولیس 1 گھنٹے میں یہاں پہنچنے والی ہے۔
مالک کا حکم ہے کہ نائلہ بی بی اور دوسری لڑکی کو لے کر حویلی سے نکل جاؤ، انہیں کہیں بھی لے جاؤ، کھیتوں میں، کسی باغ یا نہر کی دوسری طرف ٹیلوں میں، مگر یہاں ان کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں رہنا چاہیے۔ میں واپس جا رہا ہوں، تم جلدی سے ان کو لے کر نکل جاؤ۔ برکت موٹر سائیکل پر سوار ہو کر واپس چلا گیا اور بابر گیٹ بند کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ نائلہ درانی اور رضیہ اس وقت کمرے میں موڑوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بابر کو گیٹ پر کسی موٹر سائیکل سوار سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور پھر بابر کو تیز تیز قدموں سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کے اور نائلہ چونکے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ نائلہ بی بی اور تم لڑکی، وہ رضیہ کی طرف مڑ کے اپنا سامان سمیٹو، میں 10 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نکلنا ہے، پولیس آنے والے اور پولیس کو تمہاری یہاں موجودگی کا کوئی نشان نہیں ملنا چاہیے۔ رضیہ اٹھ کر کمرے کی طرف دوڑی، مگر نائلہ درانی موڑے پر بیٹھی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ چلو تم بھی اپنی چیزیں سمیٹو، بابر چیخا۔ میرے پاس کیا ہے، یہی کپڑے جو پہنے ہوئے، نائلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بابر نے بخشو اور مرادوں کو بلا کر انہیں بھی ہدایات دینے لگا۔ پولیس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہاں کوئی آیا تھا، سمجھے تم لوگ؟ اگر تم لوگوں کی باتوں سے پولیس کو ان کی آمد کا شبہ بھی ہو گیا تو مالک تم کا خبر اچھی طرح لے گا، وہ تم دونوں کو الٹا لٹکا کر کھال کھچوا دیں گے۔ تقریباً 10 منٹ بعد رضیہ اپنے بیگ لے کر آ گئی۔ وہ بری طرح بدحواس ہو رہی تھی اور وہ اس بات سے خوفزدہ تھی کہ اگر وہ نائلہ کے ساتھ پکڑی گئی تو اس کا اشر بھی ڈاکٹر احمد اور رحمت سے مختلف نہیں ہوگا۔ تمہاری کوئی چیز یہاں رہ تو نہیں گئی؟ بابر نے اسے گھورا۔ نہیں، میں نے کمرہ اچھی طرح چیک کر لیا ہے، رضیہ نے جواب دیا۔ بابر نے شیڈ سے ایک تھیلا سا اٹھایا اور وہ ان دونوں کو لے کر حویلی سے باہر آ گیا۔ اس نے تھیلا کندھے سے لٹکا لیا تھا اور آٹومیٹک رائفل ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ وہ ان دونوں کو بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا باغ میں ایک پگڈنڈی کی طرف چلنے لگا۔ درختوں کی وجہ سے یہاں کچھ زیادہ تاریکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ نائلہ بی بی، بابا نے نائلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس موقع سے تم کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرنا، مالک کا حکم ہے کہ اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو تو تمہیں گولی مار دی جائے، اور میں ٹریگر دبانے میں دریغ نہیں کروں گا۔ میں پاگل نہیں ہوں، میرا خودکشی کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، نائلہ نے جواب دیا۔ وہ آموں کے باغ سے نکل کر کھیتوں میں آ گئے اور پگڈنڈیوں پر چلتے رہے۔ رضیہ اور نائلہ آگے تھی اور بابر رائفل تانی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ حویلی سے تقریباً 2 فرلانگ دور نکل آئے۔ آگے ایک چھوٹی سی نہر تھی، آس پاس کوئی پل نظر نہیں آ رہا تھا، پانی بےحد ٹھنڈا تھا۔ نائلہ کپ کپا کر رہ گئی۔ نہر کی دوسری طرف تقریباً 50 گز کے فاصلے پر لکڑی کا ایک سائبان سا بنا ہوا تھا۔ دن کے وقت کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اسی سائبان کے نیچے کچھ دیر کو سستار لیتے ہوں گے، لیکن اس وقت سائبان سنسان پڑا ہوا تھا، زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے یہ جگہ مناسب رہے گی، زیادہ دور جانا بھی مناسب نہیں ہوگا، بابر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ رضیہ اور نائلہ چٹائی پر بیٹھ گئی۔ یہاں کھیتوں میں کھلی جگہ پر سردی زیادہ تھی۔ نائلہ چادر میں سمٹ کر سائبان کی لکڑی کے ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ رضیہ تو اپنی تمام چیزیں بیگ میں سمیٹ لائی تھی اور ممکن ہے اس نے کوئی نشان بھی نہ چھوڑا ہو، لیکن نائلہ حویلی میں اپنی موجودگی کے نشان چھوڑ آئی تھی۔ اس کے کمرے میں میز پر ایک تو آئنٹمنٹ کی وہ ٹیوب تھی جو زخموں پر لگائی جاتی تھی، اور حویلی میں اس کی موجودگی کا دوسرا ثبوت وہ اخبارات تھے جو گزشتہ روز رضیہ رحیم یار خان سے لے کر آئی تھی۔ اگر صرف ایک اخبار ہوتا تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ 3-4 اخبار تھے اور تمام اسی تاریخ کے زمین میں تھے جب نقاب پوشوں نے پولیس کی وین پر حملہ کر کے نائلہ کو پولیس کی حراست سے چھڑایا تھا۔ نائلہ کو یقین تھا کہ اگر پولیس حویلی میں پہنچ گئی تو یہ اخبارات نظر انداز نہیں کیے جا سکتے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بہت دور کھیتوں میں 2 تیز روشنیاں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ کسی گاڑی کی ہیڈ لیمپس کی روشنیاں تھیں اور اس گاڑی کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ روشنیاں کبھی غائب ہو جاتی اور کبھی نظر آنے لگتی اور بالآخر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ گاڑی واپس چلی گئی۔ بابر نے انجن کی آواز سے اندازہ لگایا کہ وہ جیپ تھی اور یقیناً پولیس کی جیپ تھی جو سڑک کی طرف سے واپس جا رہی تھی۔ نائلہ درانی دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ خدا کرے میز پر رکھے ہوئے آئنٹمنٹ کی ٹیوب اور اخبارات پولیس کی نظروں میں آ گئے ہوں۔ چلو اب واپس چلو، لیکن حویلی کے قریب پہنچ کر ہمیں محتاط رہنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ پولیس کا کوئی آدمی حویلی میں رہ گیا ہو، بابر نے کہا۔ وہ لوگ واپس چل پڑے۔ انہیں ایک بار پھر نہر کے ٹھنڈے پانی میں سے گزرنا پڑا۔ حویلی کی پشت پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ بابر ایک کمرے کی کھڑکی سے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس نے انگلی سے ہولے سے کھڑکی کا شیشہ بجایا۔ یہ مرادوں کا کمرہ تھا۔ کھڑکی فوراً ہی کھل گئی۔ آ جاؤ، وہ لوگ جا چکے ہیں، مراد نے اس کی صورت دیکھے بغیر کہا۔ یہ اشارہ شاید ان سے پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ بابر ان دونوں کو لے کر گیٹ کی طرف آ گیا۔ بخشو نے گیٹ کھول دیا اور وہ اندر آ گئے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی نائلہ درانی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میز پر سے آئنٹمنٹ کی ٹیوب اور تمام اخبارات غائب تھے۔ نائلہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ پولیس والے دوبارہ آئیں گے۔ بابر مراد اور بخشو سے سوالات کر رہا تھا۔ انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی تھی۔ بخشو نے بتایا، ہم سے بہت سے سوالات بھی کیے تھے،
لیکن ہم نے صاف کہہ دیا کہ یہاں کوئی دن میں کوئی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، بابر نے جواب دیا، پھر مرادوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بلا وجہ کی بھاگ دوڑ ہو گئی، بھوک لگ رہی، کچھ کھانے کو دو۔ 1 گھنٹہ لگے گا، تمہیں تو ہر وقت کھانے کی فکر لگی رہتی ہے، مرادوں نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا اور وہاں سے ہٹ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ نائلہ رضیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں نہیں لے جانا چاہتی تھی تاکہ اخبارات غائب پاکر سے پولیس کے بارے میں شبہ نہ ہو جائے۔ 9 بجے کے لگ بھگ انہیں کھانا ملا۔ وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ یہ وہی آدمی تھا جو شام کے وقت بھی آیا تھا۔ اس نے آ کر اطلاع دی کہ شبیر درانی آج رات یہاں آنے والا ہے۔ شبیر درانی کا نام سن کر نائلہ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ ساری مصیبت اسی کی لائی ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شبیر درانی اس سے کیا چاہتا تھا، لیکن اس نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ شبیر کی خواہش پوری نہیں ہونے دے گی۔ رات 11 بجے کے قریب شبیر درانی پہنچ گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ نائلہ کی پھوپھو حسینہ بیگم بھی تھی۔ حسینہ بیگم نے آتے ہی نائلہ کو اپنے ساتھ لپٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن نائلہ نے اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ نفرت ہے مجھے اس منافقت سے، مجھے ایسے پیار کی ضرورت نہیں جس میں فریب، دھوکہ اور ہرس ہو، نائلہ درانی نے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا لڑکی؟ حسینہ بیگم غصے میں چیخی۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ میرے بیٹے نے کتنا بڑا خطرہ مول لے کر تمہیں پولیس کے راستے سے چھڑایا ہے؟ اس میں 6 آدمی مارے گئے تھے، اگر 60 بھی مارے جاتے تو ہمیں پرواہ نہ ہوتی۔ ہمیں تو تمہاری جان اور تمہاری عزت پیاری ہے، آخری کو تم ہماری بیٹی ہو۔ اگر تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں تو کیا ہوا؟ ہم تو زندہ ہیں۔ میرا باپ زندہ ہوتا تو آپ لوگوں کو یہ سب کچھ کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ میرے لیے یہ ساری مصیبتیں آپ ہی لوگوں نے کھڑی کی ہیں۔ پہلے مجھ پر قتل کا جھوٹا الزام لگایا گیا، اور جب پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا تو 6 آدمیوں کو قتل کر کے مجھے پولیس کے حراست سے چھڑا لیا گیا کہ اس کارروائی سے ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ قتل بھی میں نے ہی کیا تھا۔ مجھے چھڑانے کے لیے میرے ہی آدمیوں نے پولیس کے خلاف کارروائی کی ہوگی۔ اگر اس ساری کارروائی نے مجھے مجرم نہیں بنا دیا، حالانکہ اگر مجھے عدالت میں پیش کیا جاتا تو میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکتی تھی۔ اب میں زندگی پر پولیس سے چھپتی پھروں گی۔ اگر تم ہماری بات مان لو تو پولیس تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ جانتے ہو اس علاقے میں درانی خاندان کی کتنی عزت اور کتنا رسوخ ہے۔ پولیس کے بڑے بڑے افسر ہمارے دروازے پر حاضری دیتے ہیں، حسینہ بیگم نے کہا۔ لیکن اب درانی خاندان کی عزت آپ کے اس نالائق بیٹے کی وجہ سے خاک میں مل چکی ہے۔ یہ ہنگامے، یہ قتل و غارت، کیا آپ کے خیال میں اس کے خاندان کی عزت اور وقار کو چاند چار لگے ہوں گے؟ نائلہ کے لہجے میں طنز تھا۔ بڑے جاگیرداروں اور زمینداروں کے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان کے مزارے مرتے ہی رہتے ہیں، اور عدالتوں میں مقدمے بازیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ یہ قتل و غارت اور مقدمے بازیاں تو ذمہ داروں کا سہاگ ہوتی ہیں، حسینہ بیگم بولی۔ لیکن مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں، نفرت ہے مجھے ایسی باتوں سے، اور آپ جو چاہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ نائلہ نے دو ٹوک جواب دیا۔ میں بڑا خطرہ مول لے کر یہاں آئی ہوں، حسینہ بیگم نے کہا۔ تم اب اکیلی ہو، سب کی نظر تمہاری جائیداد پر لگی ہوئی ہیں، خاندان کے بہت سے نوجوان تم سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ دراصل تم سے نہیں تمہاری دولت سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تم میرے بھائی کی اولاد ہو اور تمہاری بھلائی کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں۔ میرا اب بھی مشورہ یہی ہے کہ میری بہو بن جاؤ، بڑی سکھی رہو گی اور زندگی کے سارے جھنجھٹوں سے نجات مل جائے گی۔ شبیر سب کچھ سنبھال سے لے گا۔ میرا باپ اس رشتے سے انکار کر چکا ہے، وہ تمہارے بیٹے کے لچھن اچھی طرح جانتا تھا۔ میں بھی اتنی بھولی نہیں ہوں، تمہارے بیٹے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، اور سب کچھ جانتے ہوئے جہنم میں چھلانگ نہیں لگا سکتی، نائلہ نے جواب دیا۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، حسینہ بیگم نے کہا۔ بڑے ذمہ داروں کے بیٹے ایسی چھوٹی موٹی حرکتیں کیا ہی کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا ایک شریف نوجوان ہے، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر ذرا سا بہک گیا ہے۔ تم سے شادی ہو جائے گی تو خود ہی سدھر جائے گا، ذمہ داریوں کا بوجھ اسے سیدھے راستے پر لے آئے گا۔ نہیں، نائلہ درانی نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ میرا جواب اب بھی نفی میں ہے۔ سوچ لو نائلہ، حسینہ بیگم نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ سوچ لیا ہے، میرا فیصلہ اٹل ہے، نائلہ نے جواب دیا۔ میں تمہیں صرف 2 دن کی مہلت دے رہی ہوں نائلہ درانی، حسینہ بیگم نے کہا۔ اس کا لہجہ یکسر بدل گیا تھا۔ اگر 2 دن کے بعد بھی تم نے اپنا فیصلہ شبیر کے حق میں نہیں بدلا تو ہمیں کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ میں تمہارا ہر ظلم سہنے کو تیار ہوں، لیکن میں جو فیصلہ کر چکی اس پر مرتے دم تک قائم رہوں گی، نائلہ نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ حسینہ بیگم کچھ کہتی، ایک بھاری آواز فضا میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس حویلی کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شبیر درانی اس کی والدہ حویلی میں موجود ہے۔ تم لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ یہ آواز انسپکٹر اعظم کی تھی، جسے سنتے حویلی میں کھلبلی سی مچ گئی۔ شبیر کے ساتھ آنے والے گن مین مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھالنے لگے، مگر شبیر درانی نے چیخ کر انہیں حکم دیا کہ کوئی گولی نہ چلائے۔ میگا فون پر پولیس کی آواز سن کر نائلہ درانی کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، شبیر سب کچھ سنبھال لے گا۔ یہ پولیس والے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، حسینہ بیگم نے اسے تسلی دی۔
شبیر درانی اٹھ کر کمرے سے نکل گئے۔ اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی۔ اس کے ساتھ انسپکٹر اعظم اور 2 مسلح کانسٹیبل تھے۔ کانسٹیبل تو برآمدے میں ہی رک گئے اور انسپکٹر اعظم شبیر درانی کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ نیلا درانی انسپکٹر اعظم کو دیکھ کر خوفزدہ سی ہو گئی۔ آخر پولیس اس تک پہنچی گئی تھی، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مجرم تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ قاتلہ یہی ہوگی، انسپکٹر اعظم نے نیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شام کو ایک مخبر کی اطلاع پر جب میں نے یہاں ریڈ کیا تھا تو اسے نہیں ملی تھی، البتہ ایک کمرے سے زخموں پر لگانے والی مرہم کی ٹیوب اور اخبارات کی وہ زمین میں مل گئے تھے جن میں پولیس وین پر حملے کی خبریں تھیں۔ میں اسے گرفتار کر کے لے جا رہا ہوں، اور شبیر درانی صاحب آپ کو بھی ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا پڑے گا۔ تم حواس میں تو انسپکٹر اعظم؟ حسینہ بیگم نے سے گھورا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہیں یہاں تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ جھونپڑی میں رہنے والا بیل قبیلے کا ایک جاہل لڑکا جب پولیس میں کانسٹیبل بھرتی ہوا تو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی بھر کانسٹیبل کی حیثیت سے دھکے کھاتا رہتا۔ تم بھول گئے کہ تمہاری جھگیاں ہمارے بنگلے کے قریب تھیں اور تم پولیس کی ڈیوٹی دینے کے بعد خدمت گاروں کی طرح ہمارے دروازے پر کھڑے رہتے تھے۔ ہم نے ہی تمہیں پرائیویٹ طور پر تعلیم دلائی اور پولیس میں تمہاری ترقیوں کی سفارش بھی کرتے رہے۔ اور شاید تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ کچھ عرصہ پہلے جب جعلی پولیس مقابلے میں ایک آدمی کے قتل کے الزام میں معطل کر کے تمہیں گرفتار کیا گیا تھا تو وہ ہم ہی تھے جنہوں نے تمہیں اس عذاب سے نجات دلا کر نہ صرف دوبارہ ملازمت پر بحال کرایا بلکہ تمہیں سب انسپکٹر کے عہدے پر نمایاں ترقی بھی دی۔ مگر تم ہمارے تمام احسانات بھول کر ہمارے خاندان کے ایک لڑکی کے پیچھے پڑ گئے۔ تم نائلہ کو لاوارث سمجھتے ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ نائلہ میری بھانجی ہے، میں اس کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن بیگم صاحبہ، ایک منٹ، حسینہ بیگم نے انسپکٹر اعظم کی بات کاٹ دی۔ دوسرے کمرے میں چلو، ہم وہاں بیٹھ کر اطمینان سے بات کریں گے، اور نیلا بیٹی تم آرام سے یہاں بیٹھی رہو، پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ لوگ اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ نیلا کچھ دیر تک اپنی جگہ بیٹھی رہی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئی اور کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت انسپکٹر اعظم کہہ رہا تھا، میں آپ کا نمک خوار ہوں بیگم صاحبہ، آپ کے احسانات تو مرتے دم تک نہیں بھول سکوں گا۔ میں نے لیلا کے سلسلے میں آپ کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اسے قتل کے جھوٹے کیس میں پھنسانے کی کوشش کی تاکہ آپ اس کی ہمدرد بن کر اس سے اپنا مقصد حاصل کر سکے، لیکن پولیس وین پر حملہ ہمارے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ یہ شبیر درانی کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کے آدمیوں کی اس کارروائی کی وجہ سے 6 آدمی مارے جا چکے ہیں، جن میں 2 پولیس والے بھی شامل ہیں۔ پریس اور اعلیٰ حکام کی طرف سے مجھ پر شدید دباؤ ہے، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بڑی بھاگ دوڑ کے بعد مجھے ایک مخبر سے اطلاع ملی کہ شبیر درانی نیلا کو یہاں چھپا رکھا ہے، اور اس وقت اتفاق سے خود بھی یہاں موجود ہے۔ انہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، معاملہ 6 آدمیوں کے قتل کا ہے۔ قتل 6 آدمیوں کا ہو یا ایک کا، پھانسی کا بندہ صرف ایک ہی بار گلے میں پڑتا ہے۔ شبیر درانی نے انسپکٹر اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شاید یہ بھی بھول گئے ہو کہ نیلا درانی کو قتل کے جھوٹے الزام میں پھنسانے کے لیے تم نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کیا تھا۔ تم نے اسے خود گولی ماری تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے نیلا کو زخمی حالت میں بے ہوش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی تھی اور اسے اسپتال پہنچایا تھا، لیکن تم نے یہ منصوبہ بھی آپ ہی لوگوں نے تیار کیا تھا۔ انسپکٹر اعظم نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کی والدہ اور آپ کے بڑے ماموں عبد الرحمان نے ہی پلاننگ کی تھی کہ نیلا کو قتل کے جھوٹے کیس میں پھنسا دیا جائے، اور پھر آپ لوگ اس کے ہمدرد بن کر اسے اس کیس سے نجات دلائیں۔ اور میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا انسپکٹر اعظم، شبیر درانی نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے ایک بے گناہ پھل فروش کو گولی مار کر قتل کیا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ صادق نامی شخص نے نیلا کے پاس گارڈ کی حیثیت سے کبھی ملازمت نہیں کی، بلکہ اس رات 8 بجے کے قریب وہ ترنڈا موڑ پر اپنے پھلوں کی ریڑھی بند کر کے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں نیلا والا واقعہ پیش آیا۔ تم اس شخص کے قاتل ہو جو پولیس کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور تم جانتے ہو کہ پہلے بھی تم پر ایک بے گناہ کے قتل کا کیس چل چکا ہے۔ اس کیس سے تمہاری جان ہم نے ہی بچائی تھی اور تمہیں ملازمت پر بحال کرایا تھا، لیکن اب معاملہ مختلف ہے۔ یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے، ہم تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ معاملہ 6 آدمیوں کے قتل کا ہے، انسپکٹر اعظم نے جواب دیا۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا کہ مگر نیلا کے دماغ نیلا دروازے کے سامنے سے ہٹ کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کے پورے جسم میں سنسنی پھیل رہی تھی اور دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی۔ اب ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کے خلاف بہت بڑی سازش کی جا رہی تھی، اور یہ سازش اس کے اپنے کر رہے تھے۔ اس کی پھوپھی اور تایا اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبے بنا رہے تھے۔ حسینہ بیگم اور شبیر درانی تقریباً 1 گھنٹے تک دوسرے کمرے میں باتوں میں مصروف رہے۔ ان کی آوازیں کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی سرگوشیوں کی صورت اختیار کر لیتی۔ نیلا درانی کو مزید کچھ سننے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی تھا کہ وہ اپنی پھوپھی اور تایا کی سازش کا شکار ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد انسپکٹر اعظم اور شبیر درانی دوسرے دروازے سے باہر چلے گئے، اور حسینہ بیگم اندرونی دروازے سے نکل کر نیلا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ لوگ چلے گئے؟
حسینہ بیگم نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم اس وقت میری پناہ میں ہو اور پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں سب کچھ سن چکی ہوں، نائلہ درانی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ پہلے آپ لوگوں نے ایک بے گناہ کو قتل کر کے مجھے قتل کے جھوٹے کیس میں پھنسایا، اور اب انسپکٹر اعظم کو بلیک میل کر رہی ہیں، اور اب تک آپ کم از کم 7 بے گناہ افراد کو موت کی بھینٹ چڑھا چکی ہیں، لیکن میرے خلاف آپ کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اوہ، حسینہ بیگم کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی۔ اگر تم نے ہماری باتیں سن لی ہے تو تمہیں یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں، صرف اور صرف میری دولت ہتھیانے کے لیے، نائلہ نے جواب دیا۔ تم غلط انداز میں سوچ رہی ہو، حسینہ بیگم بولی۔ میں تمہیں ان انجانے دشمنوں سے بچانا چاہتی ہوں جو تمہاری دولت پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ میں تو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں تاکہ گھر کی لڑکی بھی گھر میں رہے اور جائیداد کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں سب سمجھتی ہوں، نائلہ نے اسے گھورا۔ میری جائیداد اور دولت کی سب سے زیادہ فکر تمہیں ہے، لیکن میں تمہیں پہلے اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکی ہوں، اور اس سازش سے آگاہ ہونے کے بعد تو میں تمہارے اوباش بیٹے سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرا نام بھی حسینہ بیگم ہے، میں دیکھتی ہوں تم اپنی ضد پر کب تک کھڑی رہتی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں صرف 2 دن کی مہلت دے رہی ہوں، اور اس کے بعد تمہیں میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ حسینہ بیگم کمرے سے باہر نکل گئی۔ نائلہ درانی دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے بیٹھی رہی۔ اس کے دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے سگے تایا اور پھوپھی کا خون اس قدر سفید ہو جائے گا اور وہ اس کے خلاف ایسی گھناؤنی سازشیں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ یہ تو ایک معمولی سازش تھی، وہ اسے ایک سنگین کیس میں پھنسا کر ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بچا لیتے۔ اس طرح حسینہ بیگم اس احسان کے بوجھ تلے لاد کر اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر دیتی، لیکن اس کی سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ لوگ تو چند روپوں کے لیے اپنے مخالفین کو قتل کروا دیتے ہیں، اور یہاں تو معاملہ کروڑوں کی جائیداد کا تھا۔ شبیر درانی سے شادی سے انکار کی صورت میں سے قتل بھی کر سکتے تھے۔ بعد میں اس کی لاش اس طرح غائب کر دی جاتی کہ کسی کو اس کا سراغ نہ ملتا۔ اسے گمشدہ اور لاوارث قرار دے کر لاپتہ قرار دے کر اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا۔ نائلہ درانی کو یقین تھا کہ شادی سے انکار کے بعد یہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسے یا تو پولیس کے ہاتھوں مروا دیا جائے گا یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ پولیس کے ہاتھوں مروانا زیادہ آسان ہوگا۔ انسپکٹر اعظم ان کے شکنجے میں تھا، وہ اب زندگی بھر ان سے بلیک میل ہوتا رہے گا۔ وہ نائلہ کو گولی کا نشانہ بنا کر یہ جواز پیش کر سکتا تھا کہ وہ قتل جیسے سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب تھی اور روپوش تھی۔ اس کا سراغ ملنے پر پولیس اس کے خفیہ ٹھکانے پر چھاپا مارا۔ نائلہ نے گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہونے کی کوشش کی اور پولیس کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس طرح نائلہ کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ اب نائلہ کا ان کی قید میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ حسینہ بیگم نے اسے 2 دن کی مہلت دی تھی، اور اسے ان 2 دنوں میں فیصلہ کرنا تھا کہ شبیر درانی سے شادی پر آمادگی کا اظہار کر دے یا مہلت پوری ہونے سے پہلے یہاں سے فرار کا کوئی راستہ تلاش کر لے، لیکن فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نائلہ درانی کو رات بھر نیند نہیں آ سکی۔ وہ کبھی بستر پر لیٹ جاتی اور کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی۔ اس کا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں سلب ہو چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ دفعتاً اس کے تھکے ہوئے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں جو نیا خیال آیا تھا وہ گرچہ خطرناک تھا، مگر نائلہ جانتی تھی کہ خطرے لیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔